اچھا بلال بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا روزے کے لیے سحری کرنا شرط ہے یا بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے؟ روزے میں احتلام ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ روزہ رکھ کر بار بار تھوکتے رہتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ روزے میں تھوک یا بلغم کو نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا بلال بھائی، کیا حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں ان معاملات کے اندر؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سحری کھا کر روزہ رکھتا ہے صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس شخص کے لیے، اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اتنی بات بڑی فضیلت اس شخص کیا کے لیے بات ہے کہ جو ماشاء اللہ۔ سحری کھا کر روزہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بڑا ہی خوبصورت پروگرام لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ روزہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ بابرکت مہینہ، بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں ہمیں بڑے مسائل پیش آتے ہیں جو ہمارے اندر کچھ سوالات کھڑے کر دیتے ہیں۔ انہی سوالات کے جواب ہم لیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو الہلال محمد بلال رضا قادری صاحب، اور ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اور انشاءاللہ ان سے تسلی بخش جوابات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ بڑا شکریہ، بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جزاک اللہ اس خیر، مصروف وقت کے اندر۔ جزاک خیر عطا فرمائے۔ اچھا بلال بھائی، بڑے مسائل پیش آتے ہیں روزے کے حوالے سے، چند ہم نے لکھ رکھے ہیں تو انشاءاللہ سوال کریں۔ سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ہی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اچھا بلال بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا روزے کے لیے سحری کرنا شرط ہے یا بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے سوالات کیے، اور یاد رکھیں کہ اسلام کا اہم ترین فریضہ جی، اور فرائض میں سے جو ایک اہم ترین فریضہ ہے وہ ہے روزہ۔ صحیح، اور یہ وہ روزہ ہے کہ جسے شریعت مطہرہ کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صحیح، یہ تو واضح سی بات ہے نا کہ یہ ایسی عبادت ہے جو نیت عبادت کے ساتھ، یعنی عبادت کی نیت ہو، اس کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مفطرات ثلاثہ یعنی کھانا پینا جماع وغیرہ، صحیح، ان تینوں چیزوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ رہا آپ کا سوال کہ سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا روزے میں سحری کرنا شرط ہے؟ جی، تو روزے میں سحری کرنا شرط نہیں ہے۔ رات کے وقت میں یا زوال کے وقت میں اگر کوئی نیت کرے زوال سے پہلے کہ صحیح، میں روزے کی نیت کرتا ہوں تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ زوال سے پہلے نیت کرتا ہے تو دو چیزوں کا اس کو خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ جب اس نے روزے کی نیت کی جی، زوال سے پہلے، اس وقت تک صبح صادق سے لے کر اس وقت تک اس نے منافی روزہ کام نہ کیا ہو، یعنی کھانا پینا جماع وغیرہ صحیح، یہ کام نہ کیے ہوں، پہلی شرط یہ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اس نے جب نیت کی تو وہ نیت یہ کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں، صحیح، تب جا کر اس کا روزہ درست ہوگا۔ تو یہ دو شرائط ہیں کہ جن کی صورت میں روزہ درست ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا بلال بھائی، کیا اذان فجر تک سحری کر سکتے ہیں؟ جیسے اذان ہو رہی ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، اور عموماً لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اذان ختم ہوگی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد تک جو ہے نا، مطلب اس تک ٹائم ہوتا ہے جب تک امام صاحب بولنے لا الہ الا اللہ، اور اس وقت جو ہے نا بیچارے کچھ مسلمان جو ہے ہمارے پانی پی رہے ہوتے ہیں اور کھانا پینا ان کا چالو ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا حکم ہے دین اسلام؟ دیکھیں یہ تو کم علمی ہے لوگوں کی کہ صحیح، وہ ان کو مسائل سمجھا کے امام مسجد بتاتے ہیں، دیگر افراد ان کو بتاتے ہیں کہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ اذان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، اذان کا تعلق ہوتا ہے اس کی نماز کے ساتھ۔ صحیح، 5 وقت کی اذان جو دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ سحری افطاری کے لیے۔ صحیح، اب سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اذان فجر شروع ہوتی ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، لیکن کس وقت کون سا وقت ختم ہونے سے پہلے؟ اذان فجر سے پہلے سحری کا وقت ہے، صحیح، اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان فجر ہے۔ صحیح، یعنی اگر کوئی شخص سحری کرتا ہے اور وہ اذان فجر تک جاری رکھتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنا روزہ برباد کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، وجہ یہ ہے کہ کیونکہ
اب بسا اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوا، مؤذن صاحب نے کچھ دیر کے بعد اذان دی، صحیح اب وہ جو علاقے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا ہم نے اذان کو دیکھ کر سحری بند کی ہے، صحیح حالانکہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنا روزہ برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر تو اللہ ہونا اکبر۔ یہ چاہیے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو تو اس کو دیکھیں کہ کیا وقت ہے، اس وقت میں وہ روزہ ختم کریں، روزہ بند کریں، اذان کو دیکھتے ہوئے روزہ بند نہ کیا جائے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت پیارا جواب دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے اذان کو دیکھ کے روزہ بند نہیں کرنا ہے، نہ افطار کرنا ہے، بلکہ جو وقت مقررہ ہے علماء نے جو ٹائم ہمیں بتایا ہے اس پہ ہم روزہ بند کریں گے اور اسی پہ ہم روزہ افطار کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ روزے میں احتلام ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ حالت روزہ میں غسل کرتے وقت کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا چاہیے یا نہیں؟ جی، روزہ میں احتلام ہونے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا جی ہاں، روزہ احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ دیکھیں مشت زنی یہ ویسے بھی ایک ملعون فعل ہے، صحیح اس پر لعنت کی گئی ہے اور بڑا قبیح فعل ہے۔ مشت زنی کا یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ مشت زنی کرتا ہے تو اس کے بعد انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اچھا یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر کوئی بغیر اس فعل کے اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ غسل کرتے وقت روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانا یا کلی کرنا، جیسے غسل میں یہ ضروری ہوتا ہے، اب چاہے اس کا روزہ ہو نہ ہو، غسل کے فرائض میں سے ہے، لوازمات میں سے ہے، اب وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی چڑھائے گا، اس صحیح۔ کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اچھا۔ کلی کیے ناک میں پانی چڑھائے، اب یہ کلی کہاں تک کرے گا؟ کلی نارمل انداز میں جس طرح وضو میں کیا جاتا ہے اس انداز میں کلی کرے، اور ناک میں پانی نرم بانسیں تک، نرم ہڈی تک وہ ناک میں پانی چڑھائے۔ اب یہ خیال کرے کہ وہ غرغرہ نہ کرے، صحیح ہاں غسل کرے لیکن ناک میں پانی چڑھائے، کلی کرے لیکن غرغرہ نہ کرے، کیونکہ غرغرے کی صورت میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسامہ بھائی پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، صحیح اور ناک میں کھینچ کر اگر وہ پانی چڑھاتا ہے تو وہ بھی بسا اوقات حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تو یہ خیال کرے باہر کے روزے میں اگر غسل کرنا ہو، غسل جنابت، تو اس صورت میں کلی کرنا ضروری ہے، ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، افطاری کے بعد آپ چڑھا سکتے ہیں، تو یہ غلط مسئلہ ہے، غلط العوام ہے۔ اس کو صحیح انداز میں بیان کرنا ضروری ہے کہ غسل کے اندر چاہے روزہ ہو نہ ہو صحیح کلی کریں اور ناک میں پانی ضرور چڑھائیں۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر بار بار تھوکتے رہتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ روزے میں تھوک یا بلغم کو نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، وجہ جب پوچھی جائے تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر تھوک اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب تھوک وہ واپس نگل لے یا بلغم واپس اپنے اندر نگل لے تو اس صورت میں روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا۔ اچھا ہاں، علماء یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں جو عموماً نہیں ہوتی، وہ چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ کی ہتھیلی پر جی یا کسی باہر کسی جگہ پر اگر اس نے معاذ اللہ جسے حالانکہ ہوتا نہیں ہے تھوک پھینکا واپس نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ روزہ اگر ہو اور تھوک آتا ہو بار بار یا بلغم آتا ہو تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ، امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کیا روزے میں کلی کرتے وقت اگر حلق میں غلطی سے پانی چلا جائے، اتر جائے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا اور قضا اس پر لازم ہو جائے گی، اللہ اکبر، کیونکہ غلطی سے پانی چلا جائے اس کے حلق کے اندر اور اس کو، لیکن اس صورت میں کہ اس کو روزہ یاد ہو۔ اچھا ہاں، اس کو روزہ یاد ہو، اور اگر اس کو یاد ہو کہ میرا روزہ ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، کیونکہ پانی چاہے حلق سے غلطی سے اتر جائے یا جان بوجھ کر لے، روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کو یاد نہ ہو کہ میرا روزہ ہے تو اس صورت میں اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ قضا وغیرہ کرے، کیونکہ اس کا روزہ ابھی بھی باقی ہے۔ روزہ بھی باقی۔ اچھا بلال بھائی، کیا حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں ان معاملات کے اندر؟ اس میں دو صورتیں ہیں کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، اگر ان کو یہ ایک وہ ڈر ہو، خوف ہو کہ بچے کو نقصان پہنچے گا یا ان کی ذات کو نقصان پہنچے گا، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اچھا، ہاں، لیکن اس صورت میں بھی یہ قضا کرے گی روزے کی،
بعد میں روزہ رکھیں گے، لیکن اگر ان کو یہ خوف نہ ہو کہ بچے کو نقصان پہنچے گا یا ان کی ذات کو نقصان پہنچے گا، تو صحیح۔ ان پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ بلال بھائی روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ آج کل جیسے شوگر کے مریض ہیں زیادہ، انسولین کا وہ انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں پیٹ کے اندر، تو یعنی گوشت کے اندر وہ انجیکشن لگاتے ہیں، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے یہ فتاوی فیض رسول کے اندر بھی یہ مسئلہ واضح لکھا ہے کہ چاہے نس میں لگائے یا چاہے گوشت کے اندر لگائے انجیکشن، تو اس کس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دونوں صورتوں میں روزہ جی نہیں۔ اچھا بلال بھائی، جیسے چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے باہر، یا خون ٹیسٹ کروائیں، تو ایسے میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا؟ دیکھیں جسم سے اگر کوئی چیز باہر نکلتی ہے نا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، یہ قاعدہ ہے۔ جیسے چوٹ لگی، خون نکلا، خون ٹیسٹ کروایا، اس میں بھی خون نکالا جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اگلا سوال ہمارا یہ، بلال بھائی سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ یہ ایسا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ سحری کھائے پھر روزہ رکھے۔ اچھا، ہاں، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پر فرمان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ طبرانی اوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سحری کھا کر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس شخص کے لیے، اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اتنی بڑی فضیلت اس شخص کے لیے کہ جو سحری کھا کر روزہ رکھے۔ سوچیں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ تو بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ وہ سحری کھائے چاہے کھجور کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا بلال بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے خواتین کے ساتھ کہ روزے کے وقت اگر حالت حیض کا معاملہ بن جائے تو ایسے میں روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالت حیض کا اور روزے کا جو کنیکشن ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک حالت حیض میں روزہ رکھنا یہ تو عورت رکھ نہیں سکتی ہے۔ صحیح۔ اس کو تو حکم نہیں ہے کیونکہ وہ حالت حیض کے اندر ہے، لیکن اب اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس کو یہ معاملہ پیش حیض والا معاملہ پیش آ گیا۔ اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہے، فقہاء کرام نے، کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح۔ اب وہ جو غیر روزے دار جو معاملات کرتے ہیں کھانے پینے والا وہ کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ کہ وہ تھوڑا چھپ کر الگ سے یہ کام کرے۔ صحیح، یعنی کھا پی وہ سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے لیکن چھپ کر بہتر یہ ہے۔ اچھا بلال بھائی، روزہ افطار کرنے کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہ پہلے پڑھی جائے گی یا پھر بعد میں پڑھی جائے گی؟ روزہ افطار کرنے کی جو دعا ہے وہ سنت یہ ہے کہ وہ بعد میں پڑھے، کیونکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ یہاں پر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں جو آپ نے حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن زہرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت، یہ بات مجھ تک پہنچی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب افطار فرمایا کرتے جی تو آپ افطار فرمانے کے بعد پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی افطار فرمانے کے بعد آپ یہ پڑھتے تھے۔ تو مسنت بھی یہی ہے، فقہاء کرام یہاں پر یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اب اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ افطار سے پہلے وہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، صحیح، ہاں کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اب وہ سے افطاری کر لے، افطاری کے بعد وہ یہ دعا پڑھ لے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ سنت پر اس کا انشاءاللہ عمل ہو جائے۔ اچھا بلال بھائی، روزے میں اگر کوئی تیل لگا لے، مہندی لگا لے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ روزے میں تیل لگانا، مہندی لگانا، اسی طرح سرما وغیرہ لگانا یہ بھی درست ہے۔ ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا جی، اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے، دکھتی ہے، صحیح، تو کیا میں سرما لگا سکتا ہوں؟ اب یہ سوال تو کر دیا، آگے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، اچھا، میں حالت روزے سے ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں لگا سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے اس کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ امام ابو داؤد نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور یہی روایت حضرت انس بن مالک سے یہ بھی روایت ثابت ہے۔ جزاک اللہ، تو درست ہے سرما لگانا، تیل لگانا، مہندی لگانا۔ اچھا بلال بھائی، اگر روزے کے دوران الٹی آ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس صورت میں دو صورتوں کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ قے یا تو بذات خود آئی یا کسی نے جان بوجھ کر قے کی۔ جان بوجھ کر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے منہ پر انگلی ڈالے
اور وہ یوں سمجھ لیں اس کے حلق تک پہنچ جائے، صحیح. تو یہ دونوں صورتوں میں مسئلہ مختلف ہو جائے گا. اب ایک تو خود آ جاتی ہے کہ منہ بھر کے، اس سے تو روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا. ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر منہ میں انگلی ڈالتا ہے کہ قے آ جائے، الٹی آ جائے، اب اس صورت میں اگر الٹی آ جاتی ہے تو فقہائے کرام نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر اللہ. اچھا بلال بھائی، اگر روزے میں مسواک کی جائے یا ٹوتھ پیسٹ کیا جائے تو اس کا حکم ملتا ہے ہمیں؟ مسواک کرنا تو ویسے بھی سنت ہے، مطلب روزہ نہ ہو تو مسواک کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال سے ثابت ہے، سنت مبارکہ ہے. لیکن اگر روزہ ہو تو مسواک کرنا درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس کا جو ریشہ ہوتا ہے نا، اس کا ریشہ یا اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے، ریشہ وغیرہ کبھی کبھار حلق کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ اس کا ریشہ حلق میں نہ جائے، حلق سے نیچے نہ اترے کہ یہ روزہ توڑ دے گا. لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ دیکھیں تو علماء کرام نے، فقہائے کرام نے اس کو بلا ضرورت صحیحہ، یعنی کوئی صحیح ضرورت ہے ہی نہیں اس کی، اگر وہ پھر بھی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو کہا کہ یہ مکروہ ہے. وگرنہ اگر ٹوتھ پیسٹ کر لیتا ہے، ضرورت ہے اس کو، تو ٹوتھ پیسٹ کرنے کی صورت میں اس کے ریشے نہیں جاتے حلق کے اندر تو بھی درست ہے. لیکن اس میں احتیاط ضروری ہے، زیادہ احتیاط، کیونکہ اس کا ذائقہ بسا اوقات حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور کبھی کبھار ذرات، چھوٹے چھوٹے ذرات نا ٹوتھ پیسٹ کے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسواک کیا جائے، اور مسواک بھی اس انداز میں کہ ریشہ وغیرہ ریشہ اندر نہ جائے، اور ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. بالکل پرہیز کیا جائے. ناظرین، الحمدللہ یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اسی طریقے سے پیار دیں. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ان کے بھی مسائل، ان کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو سکیں. ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.